طائف बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी। ये बागों की बस्ती थी। फलों और फूलों की महक से हवाएं मखमूर रहती थीं। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था। इस बस्ती के करीब इस कबीले की इबादत गाह थी, जिसमें सकीफ, हवाजन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा था, जो बुत नहीं एक चबूतरा था। ये कबाइल इस चबूतरे को देवता कहते और इसकी पूजा करते थे। इस इबादत गाह में उनका काहिन रहता था, जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहिन फाल निकालकर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता था। काहिन किसी खुश नसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहिन नहीं, इबादतगाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहिन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ चूंकि इनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मुकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी जियाफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियां बुलाई गई थीं। उनके रक्स से तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया था। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन कबाइल के एक ज़ईफुल उमर सरदार दुरैद बिन सुम्मा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुत्तहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सुम्मा और दूसरे कबीलों के सरदार काहिन के पास गए थे। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे, और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों पर ला सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दे दी है। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था, मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी फौजें उनके सरों पर अपनी तलवारें गिरा रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफो हिरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजन और दीगर कबीलों का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मुकाम पर मुसलमानों के हाथों पिट कर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुत्तहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम की कयादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थीं। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ। अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा था। उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे, बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे। औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी, बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो। ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांडरों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब कमांडार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुला लिया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा,
میری حکم عدولی کی جرت نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ آپ کو میری ضرورت ہے، بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتوں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کرایا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ میں مجھے ہوئے استاد درید بن سما کی اس پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تم مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک؟ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنی جری اور بہادر شوہر کو احترام بالکل نہیں دینا چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالیں نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھی کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کے سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکے میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور کسی بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ مالک بن عوف ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا۔ کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرا اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کاہن مجاور کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک حام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔
تم نے کہا تھا مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا، میں نے کہا تھا پیٹھ نہ دکھانا، کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا؟ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا، اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے، کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے اوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لو، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔